میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا دیکھا، لوگ اکٹھے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا صدیق جا کر دیکھو یہ معاملہ کیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر جا کر واپس آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کسی نے نیزہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہے، اس کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ عز و جل وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ دے دے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں چلو چلتے ہیں. آپ جب وہاں اس مجمع میں پہنچے اونٹ نے دور سے آپ کو دیکھا اور آپ کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا اور آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، آپ کے قدم مبارک پر سر رکھ دیا. پھر آپ کے کان میں کچھ کہنے لگا. تو میرے آقا علیہ السلام اس نے جو بھی کچھ کہا میرے آقا علیہ السلام کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ نے رسی منگوائی اور اس کو آرام سے نکیل ڈالی، پھر مالک کے حوالے کیا. پھر فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ پاگل نہیں ہوا، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے پانی تک کا نہیں پوچھتا، گرم دھوپ میں مطلب کام کرواتا ہے لیکن پانی کا قطرہ تک نہیں دیتا، میری طاقت سے میری استطاعت سے مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا، پینے کو بھی نہیں دیتا. تو اس بات کی شکایت کر رہا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام تو دوسری مخلوق پر شفقت فرمانے والے ہیں اور آج ہم ایسے سخت دل ہو گئے ہیں، اپنے بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے، بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے سے ہم قطع رحمی کرتے ہیں اپنی صرف انا کی خاطر. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہم کسی کے دکھ میں شریک تو ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دکھ میں شریک تک نہیں ہوتے. ہمیں فرمایا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ دو شخص جا رہے تھے گھوڑے پر، ایک اس طرف سے آ رہا تھا تو ایک دوسری طرف سے جا رہا تھا. دونوں کی آپس میں شناسائی تھی تو وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہی آپس میں باتیں کرنے لگے بھی کیا حال ہے، خیریت ہے. جیسے آج کل لوگ موٹر سائیکل پر یا کاروں پر گاڑی پر جاتے ہیں تو نظر آ جائے نا کچھ شناسا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، روڈ چاہے پیچھے بلاک ہو جائے، ہاں بھی ہاں ٹھیک ہے پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں بھائی روڈ کھول دیں مہربانی. لیکن وہ آپس کی شناسائی اور باتیں جب تک مکمل نہیں ہوتی روڈ نہیں کھلتا. تو اسی طرح وہ دو لوگ گھوڑے پر سوار تھے، وہ آ رہے تھے، جب نزدیک آئے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. تو اسی وقت میرے آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان دونوں کو بلایا. جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا اب دیکھیں شفقت دیکھیں مخلوق پر. آپ نے فرمایا کہ ان جو جانور ہیں نا ان کو سواریاں بناؤ، ان کو کرسیاں نہ بناؤ، ان کو نشست گاہیں نہ بناؤ. تم کھڑے ہو تکلیف ہو سکتی ہے. اب اتنی سی بات، حالانکہ اتنی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سواری کو، جو مال بردار جانور ہیں یہ ہیں سواری کے لیے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اتنی بھی تکلیف نہ دو ان کو. پھر جانا ہے کہ سفر پر جانا ہے تو چلتے رہو، یہ نہ ہو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اگر کہیں بیٹھنا ہے تو نیچے اتر کر بیٹھ کر باتیں کر لو، پھر آگے چلے جاؤ.